جی اللہ تعالیٰ سے عرض کی نفی کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ عرض قائم بالذات نہیں ہوتا ہے بلکہ قائم بالغیر ہوتا ہے، اور جو قائم بالغیر ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج ہوتا ہے جو محل اس کو قائم اور باقی رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے عرض ہونے کی صورت میں اللہ قائم بالغیر ہوں گے اور اپنے وجود میں اللہ کسی محل کے محتاج ہوں گے، اور جو کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہو جائیں گے، اور جو ممکن ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ حادث ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا حادث ہونا باطل، محال، غلط۔ یہ محال کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کو عرض ماننے سے، اور جس سے کوئی لازم اور باطل لازم آئے وہ بھی محال، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عرض ہونا محال، اللہ عرض نہیں ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی نفی کی یہ ایک دلیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی نفی کی دوسری دلیل یہ ہے، دوسری دلیل وہ قیاس کی شکل ثانی ہے جو صغرا اور کبرا سے مرکب ہے۔ صغرا یہ ہے کہ اللہ واجب وجود ہونے کی وجہ سے باقی رہنے والا ہے اور عرض باقی رہنے والا نہیں ہے۔ پہلا قضیہ صغرا ہوا، دوسرا قضیہ کبرا ہوا۔ اس میں غور کرو، حد اوسط باقی رہنے والا ہے اور حد اوسط ان دونوں میں محمول ہے، تو اگر قیاس کی کسی شکل میں حد اوسط دونوں میں محمول ہو وہ قیاس کی شکل ثانی کہلاتی ہے۔ حد اوسط کو گرا دو گے نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ عرض نہیں ہے، تو اللہ کے عرض نہ ہونے کی یہ دوسری دلیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے عرض نہ ہونے کی دوسری دلیل ہوئی۔ کیا دوسری دلیل ہوئی؟ دوسری دلیل دو مقدمات سے مرکب ہے۔ پہلا مقدمہ صغرا، دوسرا مقدمہ کبرا ہے، اور دونوں مقدمہ حد اوسط محمول ہے۔ کیا مقدمہ ہے؟ اللہ واجب وجود ہونے کی وجہ سے باقی رہنے والا ہے اور عرض باقی رہنے والا نہیں ہے۔ باقی رہنے والا کو گرا دو، نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ عرض نہیں ہے، تو اللہ کے عرض نہ ہونے کی یہ دلیل بھی دوسری دلیل ہو گئی ہے۔ یہاں عبارت میں عرض کے باقی اللہ تعالیٰ کے عرض نہ ہونے کی دوسری دلیل کا کبرا ذکر کیا گیا ہے، صغرا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ کبرا کیا ہے کہ عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، عرض کا باقی رہنا محال ہے، عرض باقی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ ہے، نہیں غلط ہے وہ، وَلِأَنَّهُ ہے وہ، وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ عرض کا باقی رہنا محال ہے، عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، عرض باقی رہنے والی چیز، عرض کا باقی رہنا محال ہے، تو اللہ کے عرض نہ ہونے کی دلیل کا یہ کبرا ہے۔ کیا یہ کبرا ہے؟ تو عرض کے اللہ کے عرض نہ ہونے کی جو دلیل ہے اس دلیل میں جو دو، ایک صغرا ایک کبرا ہے، یہاں کبرا کا ذکر ہے، صغرا کا ذکر نہیں ہے۔ کبرا کیا ہے؟ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، ٹھیک کرو عبارت کو۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے کہ عرض کا باقی رہنا محال ہے، عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اب عرض کا باقی رہنا محال ہے، عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ کبرا ہوا۔ اس کبرا کی دلیل کیا ہے؟ اس کبرا کی دلیل کو آگے دے رہے ہیں۔ کبرا کی دلیل یہ ہے کہ اگر عرض کو باقی مانو گے، کہو کہ عرض باقی رہنے والی چیز ہے، تو باقی اس سے مشتق ہے جو بقا سے ہے، اور عرض کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کا اطلاق عرض پر ہو رہا ہے، باقی اسم مشتق کا اطلاق عرض پر ہو رہا ہے، اور کسی اسم ظاہر پر کسی اسم مشتق کے اطلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اسم مشتق کا ماخذ اشتقاق اس اسم ظاہر کے ساتھ قائم ہے۔ تو عرض کے باقی ہونے کا مطلب ہوا کہ باقی اسم مشتق کا ماخذ اشتقاق بقا عرض کے ساتھ قائم ہے، اور بقا بھی عرض ہے اور عرض بھی عرض ہے، بقا بھی معنی ہے اور عرض بھی معنی ہے، تو اس صورت میں عرض کا عرض سے قائم ہونا لازم آئے گا، معنی کا معنی کے ساتھ قائم ہونا لازم آئے گا، یعنی عرض ما قام بھی ہوگا اور بقا قائم ہوگا، بقا قائم اور عرض ما قام بھی، تو اس قائم کا بقا کا عرض ما قام بھی کے ساتھ قائم ہونا لازم آئے گا،
یعنی قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، اور قیام العرض بالعرض محال ہے، جس طرح قیام المعنی بالمعنی محال ہے۔ متکلمین کا یہی مذہب ہے کہ قیام العرض بالعرض محال ہے، قیام المعنی بالمعنی فلاسفہ کیا محال ہے۔ تو یہ محال لازم آ رہا ہے۔ محال کیوں لازم آیا؟ عرض کو باقی ماننے سے، اور جس سے کوئی محال لازم وہی محال، اس لیے عرض کا باقی رہنا محال، عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو عرض کا بقا محال ہونا ثابت ہوا، عرض کے بقا کا محال ہونا ثابت ہوا، عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر عرض کو باقی مانو گے تو دو خرابی لازم آئے گی۔ عرض کو باقی مانو گے تو کیا خراب آئیں گے؟ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، اور قیام العرض بالعرض بالمحال ہے۔ تو عرض کے باقی رہنا محال ہے، اس محال کی جو دلیل دی ہے اس دلیل میں دو مقدمہ ہے۔ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ قیام العرض بالعرض محال ہے۔ دو مقدمہ ہے نا۔ تو بقائے عرض کے محال ہونے کی دی گئی دلیل کے دو مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ قیام العرض بالعرض لازم آ رہا ہے، دوسرا مقدمہ قیام العرض بالعرض محال ہے۔ ان دونوں مقدموں سے ثابت ہوا کہ بقائے عرض محال ہے، عرض کا باقی رہنا محال ہے۔ بات ہو گئی؟ دیکھو، وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، اللہ کے عرض نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے، کیا دوسری دلیل؟ کہ اللہ واجب ہونے سے باقی رہنے والا ہے، اور عرض باقی رہنا والی چیز نہیں ہے، بلکہ عرض کا بقا محال ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، اور اس لیے کہ عرض کا بقا محال ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر عرض کا بقا محال نہ ہو بلکہ عرض کو باقی مانو گے تو یقیناً بقا ایک معنی ہوگا جو عرض کے ساتھ قائم ہوگا، تو ایسی صورت میں قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا، اور قیام المعنی بالمعنی محال ہے۔ تو دو مقدمہ ہو گیا۔ کون؟ ایک مقدمہ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، دوسرا مقدمہ قیام المعنی بالمعنی محال ہے۔ یہ دو چیزیں لازم آئے گی۔ اب سمجھو بات، دہیش میں آ گئی اللہ کے عرض نہ ہونے کی دلیل، اور پھر اس دلیل میں جو کبرا تھا اس کبرا کی دلیل، اللہ کے عرض نہ ہونے کی دلیل، اور اس دلیل میں جو کبرا تھا اس کبرا کو دلیل سے ثابت کیا، ثابت کیا نا کبرا کو دلیل سے۔ اب قیام العرض بالعرض جو محال کہا، اس محال ہونے کی کیا دلیل ہے اس کو ثابت کرنے آگے۔ قیام العرض بالعرض محال ہے نا، اس محال ہونے کی دلیل اس کو دلیل کو آگے ثابت کر رہے ہیں۔ لأن قیام العرض بالشیء معناه ان تحیزه تابع لتحیزه والارض لا تحیز له بذاته حتى يتحیز غیر بتبعیته۔ یہ عبارت قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل ہے، قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قیام العرض بالمحل، کسی عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونا، عرض کا عرض قائم ہونا مطلب کسی عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونا۔ یہ سفیدی ہے، اس دیوار کے ساتھ قائم ہے، سفیدی کا محل دیوار ہے۔ تو کسی عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرض متحیز ہونے میں، یعنی جس حیز کے اندر ہے اس حیز کے اندر ہونے میں، اشارے حصہ کو قبول کرنے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں محل کا تابع ہے، محل کا تابع ہے۔ تو کسی عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب، ان عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عرض متحیز ہونے میں، جس حیز کے اندر اس حیز کے اندر ہونے میں، اشارے حصہ کو قبول کرنے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں اس محل کے تابع ہے جس محل کے ساتھ یہ قائم ہے۔ اب اگر وہ محل بھی عرض ہو، اب اگر وہ محل بھی عرض ہو تو وہ عرض بھی اپنے متحیز ہونے میں، یعنی کسی حیز کے اندر ہونے میں دوسرے محل کے تابع ہوگا نہ ہوگا؟ دوسرے محل کے تابع ہوگا۔ اور جو محل خود متحیز ہونے میں، کسی حیز کے اندر ہونے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں، اشارے سے قبول کرنے میں دوسرے کے تابع ہے، تو بھلا اس کے تابع ہو کر دوسرا کوئی متحیز کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس خود ہم محتاج غریب مسکین فقیر ہیں، تو تم کو کہاں سے دیں گے ہم؟ اور میرے پاس رہے گا تب نہیں دیں گے ہم۔ ہمارا خود اپنا کوئی استتو نہیں ہے، اپنا گھر مکان نہیں ہے، تو تم کو رہنے کے لیے ہم کہاں سے دیں گے ہم؟ میرے پاس اپنا گھر مکان ہوگا تم کو رہنے دیں گے، میرے پاس خود رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو تم کو کہاں سے ہم دیں گے رہنے کے لیے؟ اسی طرح سے جب یہ عرض اس محل کے ساتھ اگر قائم ہے
تو یہ عرض اپنے متحیز ہونے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں، اشارے سے قبول کرنے میں اس محل کا تابع ہے. لیکن یہ محل بھی اگر عرض ہے تو یہ بھی متحیز ہونے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں، کسی حیز کے اندر ہونے میں دوسرے کے تابع ہوگا نا. جب یہ خود دوسرے کے تابع ہے تو اس کے تابع ہو کر دوسرا کوئی متحیز کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کا اپنا کوئی حیز ہوگا تب نا، اس کا اپنا گھر مکان اپنا حیز ہوگا تب نا یہ اس کے تابع ہو کر متحیز ہوگا. لیکن یہ خود محتاج ہے، یہ خود متحیز ہونے میں، آنکھوں سے دکھائی دے دوسرے کے تابع، دوسرے کے محتاج ہے، تو اس کے تابع ہو کر دوسرا کوئی بھلا متحیز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے عرض جس محل کے ساتھ قائم ہوگا اس محل کا متحیز بالذات ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ متحیز بالذات ہونا ضروری ہے. انہیں بذات خود اس کا حیز ہونا ضروری ہے، اور متحیز ہونا دوسرے کا تابع وہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے تابع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جو عرض جس محل کے ساتھ قائم ہوگا اس محل کا متحیز بالذات ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ عرض اپنے متحیز ہونے اس کے تابع ہو سکے. اگر یہ متحیز بالذات نہیں بلکہ متحیز بالغیر ہے، دوسرے کے تابع ہے متحیز ہونے میں، تو پھر اس محل کے تابع ہو کر کوئی دوسرا متحیز نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب جو میں نے بتایا وہ مطلب یہ ہے کہ یہ عرض متحیز ہونے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں، اشارے سے قبول کرنے میں اس محل کے تابع ہو. اب اگر یہ محل بھی عرض ہے یہ دوسرے کے تابع ہوگا. جب دوسرے کے تابع ہوگا یہ اس کے تابع متحد نہیں ہو سکتا. ہوگا؟ پھر نہیں ہو پائے گا. اس لیے یہ عرض جس محل کے ساتھ قائم ہے اس محل کا متحد بالذات ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ تاکہ یہ عرض اس کے تابع ہو کر متحد ہو سکے. اور متحد بالذات جوہر ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا ہے. متحد بالذات کون ہوتا ہے؟ متحد بالذات جوہر ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا ہے. تو اب بتاؤ عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوگا، عرض ساتھ قائم ہوگا؟ جوہر ساتھ ہوگا. تو عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوگا، عرض ساتھ قائم نہیں ہوگا. تو عرض کا عرض ساتھ قائم ہونے کی نفی ہو گئی. پتہ چلا عرض ساتھ قائم نہیں ہو سکتا ہے، عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوگا. تو عرض کا عرض ساتھ قائم ہونا محال ہوا، غلط ہوا. تو قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی یہ دلیل ہوئی. وہ محال، اور قیام العرض بالعرض محال ہے کیونکہ عرض کا کسی چیز کے ساتھ، کسی محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عرض کا متحیز ہونا اس محل کے متحیز ہونے کے تابع ہے. اور عرض کا اپنا بذات خود کوئی حیز نہیں ہوتا ہے. والارض لا تحیز له بذاتی، اور عرض کا اپنا کوئی ذاتی حیز نہیں ہوتا ہے کہ اس عرض کے تابع ہو کر اس کا غیر متحد ہو سکے. اور عرض کا اپنا کوئی ذاتی حیز نہیں ہوتا ہے کہ اس کے تابع ہو کر اس کا غیر متحد ہو سکے. جب عرض کا اپنا کوئی ذاتی ہے ہی نہیں تو پھر کوئی غیر اس کے تابع ہو کر متحد نہیں ہو سکتا ہے. جب نہیں ہوگا تو یہ عرض جس محل کے ساتھ قائم ہوگا وہ محل متحد بالذات ہونا ضروری ہے، اور متحد بالذات جوہر ہوتا ہے. تو عرض جس محل کے ساتھ قائم ہوگا اس کا جوہر ہونا ضروری ہے، اور جس محل کے ساتھ قائم ہوگا وہ عرض نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے عرض قائم نہیں ہوگا. کس کا؟ جوہر کے ساتھ قائم ہوگا. تو قیام العرض بالعرض کا محال ہونا ثابت ہوا. بات ختم ہو گئی. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَىٰ وُجُودِهِ وَأَنَّ الْقِيَامَ مَعْنَاهُ التَّبْعِيَّةُ فِي التَّحَيُّزِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبَقَاءَ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ وَعَدْمُ زَوَالِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْوُجُودُ مِنْ حَيْثُ النِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَانِ الثَّانِي. پہلے اتنا سا سمجھو. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَىٰ وُجُودِهِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبَقَاءَ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ وَعَدْمُ زَوَالِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْوُجُودُ مِنْ حَيْثُ النِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَانِ الثَّانِي. میں نے جیسے بات پڑھا ویسے سمجھائیں. مطلب ہم نے بیچ میں چھوڑا بات پڑھنا ہم دوبارہ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَىٰ وُجُودِهِ والحق أن البقاء استنال الوجود وعدم زواله وحقیقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. دیکھو ہم نے بیچ میں چھوڑا، جیسے ہم نے بات پڑھی ویسے مطلب سمجھائیں گے. اس عبارت میں سمجھا رہے ہیں کہ قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی جو دلیل دی گئی ہے، بلکہ یہ کہو
کہ بقائے ارض کے محال ہونے کی جو دلیل دی گئی ہے اس دلیل میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ کیا دو بات کہی گئی؟ پہلی بات، اگر ارض کو باقی مانو گے تو قیام الارض بالارض لازم آئے گا، اور قیام الارض بالارض محال ہے۔ قیام الارض بالارض اسی لازم آئے گا کہ اگر ارض کو باقی مانتے ہو، ارض کو باقی مانتے ہو تو الارض باقی کہو گے، اسی مشتق کا اطلاق ارض پر کرو گے، اسی مشتق کا ماخذ اشتقاق ارض کے ساتھ قائم ہوگا، اور جب ارض کا اسی مشتق بقا کا قیام جب ارض کے ساتھ ہوگا تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا، اور قیام المعنی بالمعنی کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ شے کا بقا شے کے وجود سے ایک زائد سی چیز ہو، اور شے کا بقا شے کے وجود سے شے سے خارج ایک الگ معنی ہو، تو قیام المعنی بالمعنی کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قیام المعنی بالمعنی میں ایک ما قام بہی ہو اور دوسرا قائم ہو، چنانچہ ارض ما قام بہی ہو اور بقا قائم ہو، اور دونوں کے درمیان اثنینیت اور مغایرت ہو، یہ ضروری ہے۔ یہاں پر بھی قیام الارض بالارض جو لازم آ رہا ہے، یہاں پر بھی ارض ما قام بہی بن رہا ہے اور ارض بقا قائم بن رہا ہے، اور دونوں میں اثنینیت ہے، دونوں میں مغایرت ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ بقا ارض کے وجود سے ایک زائد سی چیز ہے اور ارض سے الگ ہٹ کر کے اس کا معنی ہے۔ بقا اور ارض دونوں ایک نہیں ہے، جو ارض کا وجود ہے وہی بقا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ارض کا بقا ارض کے وجود سے ایک زائد سی چیز ہے اور ارض کا بقا ارض سے ایک الگ معنی ہے تو دونوں اثنینیت ہو گئی، دونوں مغایرت ہو گئی، اور قیام الارض بالارض کے لازم آنے کے لیے مغایرت ضروری ہے یا مغایرت پائی جا رہی ہے، اثنینیت ضروری ہے، اثنینیت پائی جا رہی ہے، اس لیے قیام الارض بالارض یہاں پر لازم آ گیا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ ارض کے محال ہونے کی دلیل میں پہلی بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر ارض کو باقی مانو گے تو قیام الارض بالارض لازم آئے گا، اور قیام الارض بالارض کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ارض کو باقی ماننے کی صورت میں بقا ارض سے ایک زائد سی چیز ہو، ارض کے وجود سے ایک زائد سی چیز ہو، اور ارض سے ایک الگ معنی ہو، یعنی دونوں میں اثنینیت ہو، دونوں مغایرت ہو، دونوں دو چیز ہو، دونوں الگ الگ ہو۔ چنانچہ یہاں پر دونوں الگ الگ ہے، دونوں دو چیز ہے، جو ارض ہے وہی بقا نہیں ہے، جو بقا ہے وہی ارض نہیں ہے، بلکہ بقا ارض سے ایک الگ ہٹ کر کے چیز ہے۔ جب یہ بات ہے تو یہاں قیام الارض بالارض لازم آ رہا ہے، تو قیام الارض بالارض کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر تھی کہ شے کا بقا شے کے وجود سے ایک زائد سی چیز ہو، ارض کا بقا ارض کے وجود سے ہٹ کر کے ایک الگ سی چیز ہو، صحیح بات کو۔ اور یہاں پر وہ ہے، جب یہاں پر ہے تو ارض کا ارصد قائم لازم آیا، بقا کا ارصد قائم لازم آ گیا، قیام المعنی بالمعنی لازم آ گیا، اور قیام المعنی بالمعنی محال ہے تو محال لازم آ گیا۔ جب محال لازم آ گیا تو پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ارض کا بقا محال ہے، پتہ چلا کہ اللہ ارض کا بقا محال ہے۔ یہ شارح نے یہاں پر یہ بات کہی ہے۔ تو شارح کا اعتراض یہ ہے کہ بقائے ارض کے محال ہونے کی دلیل میں جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ ارض کو باقی مانو گے تو قیام الارض بالارض لازم آئے گا، اور قیام الارض بالارض کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دونوں کے درمیان مغایرت ہو، اثنینیت ہو، اور یہ مغایرت اثنینیت ہے، دونوں دو چیز ہے، دونوں الگ الگ ہے، یہ ہے، اس لیے قیام الارض بالارض لازم آ رہا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ قیام الارض بالارض کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر ہے اور یہ پایا جا رہا ہے، اس لیے قیام الارض بالارض لازم آ رہا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ شے کا بقا شے کے وجود سے کوئی جائز سی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ شے کا بقا شے کا عین وجود ہے۔
اس لیے عرض کا بقا عرض سے ہٹ کر کے کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ عرض کا بقا عین عرض ہے، عرض کا بقا عین عرض ہے۔ تو شے کا بقا شے کے وجود سے کوئی زائد سی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے عرض کا بقا عرض سے ہٹ کر کے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جو عرض کا وجود ہے وہی بقا ہے، جو عرض کا وجود ہے وہی بقا ہے۔ عرض کا وجود اور عرض کا بقا یہ دونوں دو الگ چیز نہیں ہے۔ افتخار عالم کا وجود اور افتخار عالم کا بقا یہ دونوں الگ نہیں ہے، جو افتخار عالم کا وجود ہے وہی افتخار عالم کا بقا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہے۔ لیکن قیام العرض بالعرض کے لازم آنے کی بنیاد کیا رکھا تھا کہ عرض کا وجود الگ ہے، اس کا بقا الگ ہے، وہ عرض کا بقا عرض کے وجود سے ایک الگ سی چیز ہے، خارج ہے، الگ ہٹ کر کے، دونوں دو ہے، دونوں مغایرت ہے، دونوں اثنینیت ہے۔ اس پر بنیاد تھی نا، شارع کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ افتخار عالم کا جو وجود ہے وہی افتخار عالم کا بقا بھی ہے، افتخار عالم کا بقا افتخار عالم کے وجود سے کوئی الگ ہٹ کر چیز نہیں ہے، جو اس کا وجود ہے وہی اس کا بقا ہے، بقا وجود سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ اس لیے عرض اور بقا دونوں اثنینیت نہیں ہے، دونوں مغایرت نہیں ہے، دونوں ایک ہے، دونوں اتحاد ہے، دونوں یکسانیت نہیں ہے۔ جب دونوں یکسانیت نہیں ہے، دونوں اتحاد ہے، دونوں ایک ہے، مغایرت اس میں بالکل نہیں ہے، تو عرض کو ماکاں بھی قرار دینا اور بقا کو قائم قرار دینا، اس کو ماکاں اس کو قائم قرار دے کر کے قیام العرض بالعرض کا حکم لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھو کسی شے کا جس آن میں عدم سے حدوث اور خروج ہوتا ہے نا، کسی شے کا جس آن میں جس زمانے میں عدم سے حدوث اور خروج ہوتا ہے، اس آن اور اس زمانے کے اعتبار سے اس شے کے وجود کو اور حدوث کو، اس شے کے حدوث کو اور خروج کو، عدم سے حدوث کو اور عدم سے خروج کو وجود کہا جاتا ہے۔ یہ 1:01 پر کسی بچے کا عدم سے خروج اور حدوث و دنیا میں آ گیا، تو 1:01 کے آن جو زمانہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے یہ بچے کا حدوث اور خروج وجود کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ بچہ موجود ہو گیا۔ اس زمانہ اس آن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس زمانہ اس آن کے اعتبار سے اس بچے کے عدم سے حدوث کو اور خروج کو کیا کہا جائے گا؟ وجود کہا جائے گا۔ یہی وجود 1:05 پر 10 پر یہی وجود اگر برقرار رہ گیا، ثابت رہ گیا، تو اس وجود کے برقرار رہنے کو، استمرار کو، ثابت رہنے کو بقا کہا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر یہی وجود 1:10 پر مستمر رہ گیا، برقرار رہ گیا، زائل نہیں ہوا، ثابت رہ گیا، تو اسی وجود کے برقراری کو، اسی وجود کے استمرار کو کیا کہتا ہے؟ بقا کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ایک ہوا، دونوں کیا ہوا؟ ایک ہوا۔ زمان اول زمان ثانی نسبت کرنے کے اعتبار سے شے کے حدوث اور خروج کو وجود کہا جاتا ہے، اور زمان ثانی نسبت کرنے کے لحاظ سے شے کے وجود کے استمرار کو اور وجود کے ثبات کو، استمرار اور ثبات کو اور برقراری کو بقا کہا جاتا ہے۔ یہی ہے، تو بقا اور وجود دونوں ایک ہی ہوا۔ اس لیے عرض کا جو وجود ہے وہی عرض کا بقا ہے، افتخار عالم کا جو وجود وہی افتخار عالم کا بقا ہے۔ اس سے پہلے افتخار کمرے موجود تھا اور ابھی افتخار یہاں باقی ہے، یہی ہے۔ تو شے کا بقا شے کے وجود سے کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، کوئی زائد سی چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی ہے۔ اس لیے آپ کا اشاعرہ عرض کو ماقابی قرار دے کر اور بقا کو قائم قرار دے کر قیام العرض بالعرض کا جو حکم لگا رہے ہیں، یہ حکم لگانا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ قیام العرض بالعرض لازم بالکل نہیں آ رہا ہے، بالکل نہیں آ رہا۔ عرض کو باقی ماننے سے قیام العرض بالعرض لازم نہیں آ رہا ہے، اور جب قیام العرض بالعرض لازم نہیں آ رہا ہے تو عرض کا باقی رہنا محال نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے پلٹ دیا، ہاں؟ ارے عرض کا بقا محال ہوگا کب؟ جب قیام العرض بالعرض لازم آئے گا تب نا۔ اور قیام العرض بالعرض کے لازم آنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ شے کا بقا شے کے وجود سے الگ سے چیز ہو، اور یہاں پر شے کا بقا شے کے وجود سے الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عرض کا بقا عرض سے ہٹ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے ایک مقام دوسرا قائم ہے ہی نہیں، بلکہ دونوں ایک ہے۔ جب ایک ہے تو قیام العرض بالعرض کا حکم لگانا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ جب حکم لگانا صحیح نہیں تو قیام العرض بالعرض لازم نہیں آ رہا ہے۔
عرض کو باقی ماننے کی صورت قیام العرض بالعرض لازم نہیں آ رہا ہے. جب نہیں لازم آ رہا ہے تو عرض کا باقی رہنا ممکن ہے، محال نہیں ہے، ثابت ہے. یہ شارح نے یہاں پر یہ بات کہی ہے. تب دیکھو وہذا کر بقائے عرض کے محال ہونے کی جو دلیل دی گئی ہے، اس دلیل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ شے کا بقا شے کے وجود سے ایک زائد سی چیز ہو، زائد سمانا ہو. والحق، اور سچی بات یہ ہے کہ شے کا بقا شے کے وجود کا مستمر ہونا ہے اور اس کا زائل نہ ہونا ہے. اور بقا کی حقیقت زمان ثانی نسبت کرنے کے لحاظ سے موجود ہونا ہے. اور بقا کی حقیقت کیا ہے؟ بقا کی حقیقت کسی شے کے باقی رہنے کی حقیقت اس شے کا موجود ہونا ہے زمان ثانی نسبت کرنے کے لحاظ سے. زمان ثانی نسبت کرنے کے لحاظ سے اس شے کا زمان ثانی اس شے کا وجود رہ گیا، مستمر رہ گیا، برقرار رہ گیا، تو اسی وجود کو کیا کہیں گے؟ بقا کہیں گے. اسی وجود کو بقا کہیں گے. اور بقا کی حقیقت زمان ثانی نسبت کرنے کے لحاظ سے اس شے کا موجود ہونا ہے. ارے زمان ثانی میں اسی وجود، وہی وجود مستمر رہ گیا، برقرار رہ گیا، ختم نہیں ہوا، تو اس شے کو بقا کہیں گے. تو زمان اول کو نسبت کرتے ہوئے اس شے کے حدوث اور خروج کو کیا کہیں گے؟ وجود. اور وہی وجود مستمر رہ گیا بعد میں چل کر کے، تو زمان سے نسبت کرنے کے اعتبار سے اسی وجود کے استمرار اور برقراری کو کیا کہیں گے؟ بقا. تو زمان اول کے اعتبار سے اس کو کہیں گے وجود، اور زمان سے بقا کہیں گے. تو بقا وجود دونوں ایک ہی ہوا، صرف زمانے کا فرق ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ بقا وجود کا مستمر ہونا ہے، لگاتار ہونا ہے، برقرار رہنا ہے، اور وجود کا زائل نہ ہونا ہے. اور بقا کی حقیقت زمان ثانی نسبت کرنے کے اعتبار سے شے کا موجود ہونا ہے. بات پوری ہو گئی. اب اس بات پر اعتراض، کس بات پر؟ کہ آپ نے ابھی یہ کہا، ہم بیچ میں بات کو چھوڑے ہوئے ابھی، بعد میں دیکھا جائے گا، وہ دوسرا اعتراض ہے، اس کا جواب پھر نیچے آ رہا ہے. اس پر اعتراض، جو بات ابھی ذکر کی ہم نے اس پر اعتراض ایسا ہو. آپ نے یہ کہا کہ شے کا بقا شے کے وجود سے کوئی زائد سی چیز نہیں ہوتی ہے، الگ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ شے کا بقا اور شے کا وجود دونوں ایک ہے. شے کا بقا شے کا وجود دونوں ایک ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ تو غلط کہہ رہے آپ. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ ایک جملہ ہے وجدہ فلم یبقا یا وجدہ ولم یبقا، یہ ایک جملہ ہے. تمام عقلاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ جملہ صحیح ہے، درست ہے. تو اگر بقا شے کا بقا اگر شے کا عین وجود ہے تو وجدہ ولم یبقا کے معنی ہوا وجدہ ولم یوجد، نہ وہ معنی ہے شے کا بقا اگر شے کا عین وجود ہے، جو وجود وہی بقا ہے، تو وجدہ ولم یبقا، یہ لم یبقا لم یوجد کے معنی ہوا نہیں ہوا، وجدہ ولم یوجد ہوا. اور وجدہ ولم یوجد یہ جملہ بالکل صحیح ہے، عقلاء صحیح مانتے ہیں. اور اس جملے میں اجتماع متنافیین لازم آ رہا ہے. موبائل موجود ہوا اور پھر کہتے موجود نہیں ہے نا؟ موبائل موجود ہے پھر کہتے موجود نہیں ہے، قلم موجود ہے پھر موجود نہیں ہے. تو وجدہ ولم یبقا میں اگر شے کے بقا کو شے کا عین وجود مانا جائے تو یہ جملہ کس معنی میں ہوگا؟ وجدہ ولم یوجد کے معنی میں ہوگا. اور وجدہ ولم یوجد یہ قول صحیح ہے، مگر اس میں اجتماع متنافیین کا حکم لگ رہا ہے، اجتماع متضادین کا حکم لگ رہا ہے. اور اجتماع متضادین یہ صحیح نہیں ہے. ارے کسی ایک چیز کے وجود کو بھی ثابت کر رہے ہیں پھر اس وجود کی نفی کر رہے ہیں، ہے نا؟ کسی چیز کے وجود کو بھی ثابت کرے کہ موجود ہے پھر کہتے ہیں اس موجود نہیں ہے، نفی کر رہے ہیں. تو اجتماع متنافین ہوا نا. اور یہ باطل، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اجتماع متنافین محال ہے، باطل غلط ہے. یہ باطل اور یہ غلط کیوں لازم آیا؟ بقا اور وجود دونوں کو ایک ماننے سے، کسی شے کا بقا اس شے کے عین وجود ماننے سے پتہ چلا شے کا بقا شے کا عین وجود نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ نے جو کہا کہ شے کا بقا شے کا عین وجود ہے، وجود سے ہٹ کر کے کوئی چیز بقا نہیں ہے، جو آپ نے کہا غلط کہا آپ نے، بلکہ پہلے جو کہا وہی صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ کہ بقا الگ ہے اور وجود الگ ہے. موبائل کا وجود الگ، موبائل کا بقا الگ ہے. اور جب دونوں الگ الگ ہے تو بقا اس کے ساتھ قائم ہوگا. پھر پہلے جو کہا وہی صحیح. سمجھا اعتراض؟ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وجدہ ولم یبقا کے معنی یہ ہوا کہ شے زمانے اول میں موجود ہوئی لیکن زمانے ثانی میں اس کا وجود مستمر اور برقرار نہیں رہا. یہ معنی ہے وجدہ ولم یبقا.
بے شک وجدہ ولم یبقا میں لم یبقا لم یوجد کے معنی ہوا، لیکن اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وجدہ فی الآن ولم یوجد فی الزمان الثانی، ابھی شے موجود ہوئی مگر زمان ثانی میں اس شے کا وجود نہیں رہا، ختم ہو گیا، اس شے کا وجود برقرار نہیں رہا، قائم نہیں رہا، بلکہ اس شے کا وجود زائل ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ تو اب دیکھو یہاں اجتماع متنافیین کو حکم نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ شے کے وجود کا حکم زمان اول میں لگ رہا ہے، اور شے کی نفی کا حکم، عدم وجود کا حکم زمان ثانی میں لگ رہا ہے۔ اور کسی شے پر اس بات اور نفی کا حکم اگر لگے اور زمانہ اگر الگ الگ ہو تو اجتماع متنافیین لازم نہیں آتا ہے۔ اجتماع متنافیین اجتماع متضادین کب لازم آئے گا؟ جبکہ زمانہ ایک ہو۔ ارے اجتماع متنافیین اجتماع متضادین کے لیے وحدت زمانہ ضروری ہے نا، مگر یہاں وحدت زمانہ نہیں رہا، شے موجود ہوئی کب؟ پہلے، اور شے موجود نہیں ہوئی کب؟ بعد میں۔ افتخار عالم موجود ہے، کب موجود نہیں؟ پہلے موجود ہے مگر موجود نہیں رہا، بعد میں موجود نہیں رہا، مر گیا، چلا گیا دنیا سے۔ اس لیے یہاں پر اجتماع متنافی حکم نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ دونوں زمانہ الگ الگ ہے، تو زمانہ الگ الگ ہونے سے اجتماع متنافی لازم نہیں آئے گا۔ تو شے کا بقا بے شک شے کا عین وجود ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے اعتراض کیا، اس اعتراض میں اجتماع متنافی لازم نہیں آ رہا ہے، کیونکہ زمانہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ کیونکہ وجدہ ولم یبقا کے معنی کیا ہوا کہ شے موجود ابھی ہوئی لیکن زمانے ثانی میں اس کا وجود برقرار نہیں رہا، یہ مطلب ہے آپ کا۔ اور ویسے یہ قول صحیح ہے، درست ہے، اس سے عقلاء اس قول کے شعروں پہ اتفاق کرتے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اور ہمارے قول وجدہ ولم یبقا کا مطلب یہ جواب دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں، اعتراض ہونا ظاہر کا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور ہمارے قول وجدہ ولم یبقا کا مطلب یہ ہے کہ شے عدم سے وجود میں آئی، حدثہ کے معنی شے عدم سے وجود میں آئی لیکن اس کا وجود مستمر نہیں رہا اور زمان ثانی میں ثابت نہیں رہا، لیکن اس کا وجود زمان ثانی میں مستمر نہیں رہا، ثابت نہیں رہا، بلکہ ختم ہو گیا، موجود نہیں رہا، یہ مطلب عبارت کا ہے۔ اس میں اجتماع ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اچھا جی، بھی ٹھہرو۔ وَأَنَّ الْقِيَامَ مَعْنَاهُ الطَّبْيَةُ فِي التَّحَيُّزِ وَأَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْاخْتِصَاصُ النَّائِتِ كَمَا فِي أَوْصَافِ الْبَارِ تَعَالَى فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَحَيَّزُ بِطَرِيقِ الطَّبِعِيَّةِ لِتَنزِيهِهِ تَعَالَى عَنِ التَّحَيُّزِ۔ اس بات سمجھو، بقائے عرض کے محال ہونے کی دلیل جو دی گئی تھی، اس دلیل میں دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی، کیا؟ کہ قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل میں یہ کہا گیا تھا، قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل میں یہ بات کہی گئی تھی۔ ارے عرض کا باقی رہنا محال ہے، کیونکہ عرض کو باقی ماننے سے قیام العرض بالعرض لازم آتا ہے، اور قیام العرض بالعرض محال ہے، تو قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی دلیل میں یہ کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ کہ کسی عرض کا کسی محل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متحیز ہونے میں اس کے تابع ہو۔ اب اگر وہ محل بھی عرض ہے تو متحیز ہونا دوسرے کے تابع ہوگا، اور جو متحیز دوسرے کے تابع ہوگا اس کے تابع ہوگا، دوسرا کو متحیز نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا گیا تھا؟ تو قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی بنیاد اس بات پر تھی کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو۔ قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی بنیاد اس بات پر تھی کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو، یعنی عرض کا متحیز ہونے میں کسی دوسرے محل کے تابع ہونا ہو، اس پر بنیاد تھی قیام العرض بالعرض کی، ہے نا؟ تھی نہ تھی؟ کیا کہا گیا تھا کہ اگر قیام العرض بالعرض محال اس لیے ہے کہ کسی عرض کا کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عرض متحیز ہونے میں دوسرے کے تابع ہو۔ اب دوسرا جس کے تابع ہے، جو محل ہے، وہ بھی اگر دوسرے کے تابع بن رہا عرض ہونے کی وجہ سے، وہ بھی اگر عرض ہے تو وہی متحد دوسرے تابع ہوگا۔ جب وہ خود دوسرے کے تابع ہے، اس کا اپنا کوئی نہیں ہے، تو اس کے تابع دوسرا کوئی متحد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عرض جس محل کے تابع ہوگا متحد ہونے میں، وہ متحد بذات ہونا ضروری ہے، اور متحد بذات جوہر ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا ہے۔ اس سے عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوگا، عرض قائم ہوگا، یہ کہا گیا تھا۔ تو قیام العرض بالعرض کے محال ہونے کی جو دلیل دی گئی تھی، اس دلیل کی بنیاد اس بات پر تھی کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو، متحیز ہونے میں تابع ہونا ہو،
اس پر بنیاد کی. سارا کہتے ہیں کہ اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. متحیز ہونے میں دوسرے کے تابع ہونا ہو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کسی عرض کا کسی کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب قیام فی التحیز اگر ہم مان لیں, متحیز اور دوسرے کے تابع ہو کر مان لیں, تو یہ تعریف قیام کی جو تعریف ہے, یہ تعریف صفات باری کا ذات باری کے ساتھ قائم ہونے پر صادق نہیں آ رہی ہے. ارے صفات باری ذات باری کے ساتھ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ قائم ہے, تو وہاں قیام فی التحیز, وہاں تحیز فی طبیعت نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر تابع ہونے میں, متحیز ہونے میں تابع ہونا وہاں پر نہیں نکل رہا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے, مگر اللہ کی صفات متحیز ہونے میں اللہ کے تابع نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں کے دونوں متحیز ہے ہی نہیں. نہ متحیز بالذات ہے نہ متحیز بالغیر ہے. تو نہ اللہ کی ذات نہ اللہ کی صفات دونوں میں سے کوئی متحیز نہیں ہے. نہ متحیز بالذات ہے نہ متحیز بالغیر ہے. جب دونوں میں سے کوئی متحیز ہے ہی نہیں, باوجود کہ اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ قائم ہے, تو یہاں قیام کی تعریف جو آپ نے بیان کیا ہے طبیعت فی التحیز کہاں صادق آ رہا ہے؟ نہیں نہ رہا صادق. اس لیے قیام کے معنی طبیعت فی التحیز جو آپ نے بیان کیا ہے یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں, بلکہ قیام کے معنی اختصاص النائت بالمنعوت ہے. قیام کے معنی اختصاص النائت بالمنعوت ہے, یعنی کسی شے کا کسی دوسرے شے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ پہلی شے کا نعت و صفت بننا اور دوسری شے کا منعوت و موصوف بننا صحیح ہو. یہ ہے قیام کی تعریف. یہ تعریف صفات باری کا ذات باری کے ساتھ قائم ہونے پر فٹ آتی ہے, صحیح ہوتی ہے. کیونکہ صفات باری مثلا علم, قدرت, سماع, بصر, ارادہ, مشیت, تکوین, کلام, حیات, یہ سب صفات باری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ, موصوف کے ساتھ, محل کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ سب صفات نعت اور صفت بن رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ موصوف منعوت بن رہی ہے نا یہ بات؟ ہم کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں اللہ العلیم, اللہ الحی, اللہ القدیر, اللہ السمیع, اللہ البصیر, اللہ المکون, اللہ المتکلم. اللہ موصوف بن والا صفت بن رہا ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور بیاض کا اس دیوار کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ بیاض کا نعت و صفت بننا اور اس دیوار کا محل کا موصوف منعوت بننا صحیح ہے, اور یہ بیاض اس دیوار کے ساتھ قائم ہے. تو قیام کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا طبیعت فی التحیز, متحیز ہونے میں تابع ہونا, بالکل یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ قیام کا مطلب کیا ہے؟ اختصاص النائت بالمنعوت, کسی شے کا دوسری شے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ شے اوپر کے صفت و نعت بننا, شے موصوف کا منعوت اور موصوف بننا, شے ثانی کا صحیح ہو. جیسے کہ دیکھو یہ سفیدی کا بیاض کا اس دیوار کے ساتھ قیام ہے, قائم دیوار کے ساتھ ہے نا, قائم, اور گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے کہ بیاض کا صفت اور نعت بننا اور دیوار کا منعوت و موصوف بننا صحیح ہے. الجدار ابیض کہنا صحیح ہے. تو آپ نے جو کہا تھا کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. تو قیام الارض بالارض کے محال ہونے کی بنیاد قیام کی تعریف طبیعت فی التحیز پر تھی. ہم طبیعت فی التحیز ہم نہیں مانتے ہیں قیام کی تعریف. قیام کا معنی طبیعت فی التحیز نہیں ہے, بلکہ قیام کا معنی اختصاص النائت بالمنعوت ہے. یہ ہے قیام کا معنی. پہلا والا معنی صفات باری کا ذات باری کے ساتھ قائم ہونے پر فٹ نہیں آ رہا ہے, اور دوسرا والا جو معنی قیام کا معنی بیان کیا صفات باری کا ذات باری کے ساتھ فٹ ہونے پر, صفات باری کا ذات باری کے ساتھ قائم ہونے پر فٹ آ رہا ہے. اس لیے دوسرا قیام کا جو دوسرا معنی وہ صحیح ہے, پہلا معنی صحیح نہیں ہے. یہ کہا انہوں نے. دیکھو وَأَنَّ الْقِيَامَ مَعْنَاهُ الطَّبِيَّةُ فِي التَّحَيُّزِ, اور بقائے ارض کے محال ہونے کے دلیل میں دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو. جی, بقائے ارض کے محال ہونے کی دلیل کی بنیاد اس بات پر تھی کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو. قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو, یہ متحید ہونے میں کسی دوسرے کے تابع ہونا ہو. اگر بقائے ارض کے محال ہونے کی دلیل کی بنیاد اس بات پر تھی کہ شے کا بقا شے کے وجود سے زائد سی چیز ہو, اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. سچی بات یہ کہ شے کا بقا شے کے وجود کا مستمر ہونا, اس کا زائل نہ ہونا ہے, اور بقا کی حقیقت زمانہ سے نسبت کرنے کے اعتبار سے موجود ہونا ہے.
بات کو. اور بقائے عرض کے محال ہونے دلیل اس بات پر تھی کہ قیام کے معنی طبیعت فی التحیز ہو. وان القیام، اور سچی بات یہ ہے کہ قیام کے معنی اختصاص النائب بالمنوط ہے. قیام کا معنی طبیعت فی التحیز نہیں ہے. وان القیام، اور سچی بات یہ قیام کے معنی اختصاص النائب بالمنوط ہے. ان القیام اور اختصاص النائب، اس کا عطف کس پر ہے؟ ان البقاء اسم الوجود پر عطف ہے. سمجھے بات کو؟ جی. اور وہ ان القیام معنی الطبیعت فی التحیز میں ان القیام معنی فی الطبیعت فی التحیز، اس کا عطف کس پر ہے؟ ان بقاء الشیء مان زائد علی وجودہ پر عطف ہے. تو ان القیام معنی الطبیعت فی التحیز کا عطف ان بقاء الشیء مان زائد علی وجودہ پر ہے. اور ان القیام اور اختصاص النائب، اس کا عطف ان البقاء اسم الوجود پر ہے. اس سے ترجمہ ہوگا. اور سچی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ قیام کے معنی اختصاص النائب بالمنوط ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کی صفات میں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کے تابع ہونے کے طور پر متحد بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متحد ہونے سے بالکل پاک صاف ہے. اللہ متحد نہیں ہے، نہ متحد بذات ہے، متحد بالغیر ہے، اور صفات متحد نہیں ہے، نہ متحد بذات، کچھ بھی نہیں ہے. ولا تتحید بطریق التبعیہ، اور یہ صفات باری اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کر کے تابع ہونے طریقہ متحد بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متحد ہونے سے پاک صاف ہے، اس لیے نہ اللہ متحد نہ صفات متحد ہے. تحید کی کوئی باتیں نہیں ہیں. تو قیام کی جو پہلا معنی بیان کیا آپ نے الطبیعت فی التحیز، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ نہیں مانتے. سچی بات یہ قیام کے معنی اختصاص نائب بالمنوط ہے. اس لیے قیام الارض بالارض کے جو محال جو دلیل دیا آپ نے، وہ دلیل آپ کی چلنے والی نہیں ہے. اب آگے چلو. وَأَنَّ انتفال اجسام، اب تک تو انہوں نے بقائے ارض کے محال ہونے کی دلیل میں ایک مقدمہ تھا قیام الارض بالارض لازمانہ، دوسرا مقدمہ تھا قیام الارض بالارض کا محال ہونا. ان دونوں کو رد کر دیا انہوں نے. نہ قیام الارض بالارض لازم آ رہا ہے اور نہ قیام الارض بالارض محال ہے، دونوں سے کچھ نہیں ہے. ان دونوں کو رد کرنے کے بعد اب بقائے ارض کے محال ہونے کو رد کر رہے ہیں. بقائے ارض کے محال ہونے کو رد کر رہے ہیں کہ ارض کا باقی رہنا محال نہیں بلکہ ارض کا باقی رہنا ممکن ہے. وہ کہاں سے؟ وَأَنَّ انتفال اجسام سے. بقائے ارض کے محال ہونے کو رد کر رہے ہیں کہ بقائے ارض محال نہیں ہے بلکہ ارض کا باقی رہنا ممکن ہے.